بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں صدیق جان اور میرے ساتھ موجود ہے ہارون رشید صاحب. ہارون صاحب, بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. اور پہلے تو یہ خدشات تھے, بات ہو رہی تھی کہ کیوں خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ ٹاک شوز میں جا کے اور ابراہیم اکارڈ کی بات کر رہے ہیں, کیوں رانا ثناءاللہ صاحب بات کر رہے ہیں. آپ نجم سیٹھی صاحب جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے معاملات کو بہت بہتر جانتے ہیں, ان تک رسائی بھی ہے, ملاقاتیں بھی رہتی ہیں, نون لیگ کے اندر بھی ان کی بہت زیادہ ان کے سورسز ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے یقین دہانی کرا دی ہے امریکہ کو کہ اگر سعودی عرب تسلیم کر لیتا ہے اور کچھ اور اسلامی ملک ہیں وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہم بھی تسلیم کر لیں گے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا مسئلہ فلسطین نہیں ہے پاکستان کا, ہمارا مسئلہ تو ویسے بھی کشمیر ہے. اور تیسرا انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ فلسطین جو ہے یہ مسلمانوں کا تو ایشو ہی نہیں ہے, وہاں پہ تو کرسچنز بھی ہیں, تو یہ صرف ہم نے مسلمانوں کا ایشو اس کو بنا لیا فلسطین کو. تو سر یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے سر کہ یہ واقعی فیصلہ ہو چکا ہے تسلیم کرنے کا, اور کیا پاکستان کے اندر اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں اتنا آسان ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر محترم, گزارش یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا وعدہ تو جنرل مشرف نے بھی کیا تھا, اور کس نے کیا ہمیں پتہ نہیں ہے. باجوہ صاحب بھی اس کے حق میں دلائل تو دیتے تھے, چین کے خلاف باتیں کرتے تھے, امریکہ کے حق میں بات کرتے تھے, انہوں نے بھی کر لیا ہوگا وعدہ. یاد رکھیے ایک نقطہ ہے, وہ نقطہ یہ ہے کہ جب آپ پاور کاریڈورز میں داخل ہوتے ہیں نا, آپ پرائم منسٹر ہاؤس جائیں, آپ پریزیڈنٹ ہاؤس جائیں, آپ GHQ جائیں, چیف منسٹر ہاؤس جائیں, تو نگاہ چندھیا جاتی ہے, ذہن مروب ہو جاتا ہے. یہ نقطہ اللہ ان کا بھلا کرے, ان کو صحت دے, لمبی عمر دے, ایمان دے, ایمان کی پختگی دے. یہ مجھے نقطہ سمجھایا تھا میرے محترم بزرگ دوست اپنا حماد اظہر کے والد گرامی میاں اظہر نے. جی سر. ٹھیک ہے, اور وہ مجھ سے رائے لیتے تھے تو یہ چاہتے تھے کہ میں صاف رائے دوں. میں اوائڈ کرتا تھا کہ بھائی یہ اپنا شروع میں. تو بات یہ ہے کہ امریکہ میں داخل ہوتے ہی نا سارے پاکستانی مروب ہو جاتے ہیں. ایکسیپشنل ہے, عمران خان نہیں ہوتا تھا, نہ انگلینڈ میں مروب ہوتا تھا, امریکہ میں ہوتا تھا. عمران خان تو اللہ کے فضل سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ 8 ارب انسانوں میں سب سے زیادہ ڈٹرمنٹ آدمی میں ہوں. ویسے ڈٹرمنٹ وہ ہے بھی, مطلب یہ کہ یہ کمپیریزن کرنا ٹھیک نہیں ہے. مطلب خان صاحب تو کہہ دیتے ہیں اوباما از اے ویک پرسن. ہاں جی, ایک ان کا امریکی دوست تھا, وہ اس سے بات کر رہا تھا, میں بھی تھا وہاں موجود, مجھے بلایا تھا انہوں نے. بات یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا وعدہ کر کے آئے ہیں نہیں کر کے آئے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وعدہ. سیٹھی صاحب نے کہا, سیٹھی از دا موسٹ انٹیلیجنٹ اور سب سے زیادہ باخبر آدمی ہے. اب ان کی مصلحت پسندی اور ان کے اپنے اغراض کا مسئلہ ہے, وہ الگ ہے. سیٹھی تو اگر غیر جانبدار ہو جائے تو پاکستان کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. دنیا کے ممتاز ترین جو ہے نا جی کمنٹیٹر اس میں شامل ہو سکتا. وہ تو چونکہ دیکھیں نا ہر آدمی میں خوبیاں ہوتی ہیں تو کوئی کمی بھی ہوتی ہے. جی سر. سیٹھی صاحب نے نگران وزیر اعلیٰ بننے کا فیصلہ کیا, ان کو کیا ضرورت ہے نگران وزیر اعلیٰ بننے کی. اور وہ تو بطور اینکر کے اگر کھری بات سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہماری رائے, جو ان کی رائے ہو. جی سر. اب وہ نواز شریف کا ذکر آتا ہے تو اس میں تھوڑا سا مسئلے سے کام لیتے ہیں, زرداری کے معاملے میں بھی, اسٹیبلشمنٹ کے معاملے میں بھی. دیکھو کچھ احتیاطیں تو ضروری ہوتی ہیں, وہ سب جانتے ہیں احتیاطیں کیا ضروری ہوتی ہیں, آؤٹ تو نہیں ہونا ہوتا نا آدمی نے. تو انہوں نے کہہ دیا ہے اس کا مطلب رانا ثناء اللہ از ہز ماسٹرز وائس. رانا ثناء اللہ نے جب یہ کہا تھا کہ قادیانیوں کو سب مسلمان علماء جو ہیں وہ غیر مسلم نہیں سمجھتے, تو انہوں نے خود تھوڑی کہا تھا, انہوں نے سب دوستوں کو بتایا کہ مجھے چیف منسٹر نے کہا قادیانیوں کو ووٹ لینے ہیں. نواز شریف نے جب یہ کہا تو اس نے خود کہا تھا قادیانی ہمارے بھائی ہیں. حالانکہ قادیانیوں کا تو سادی سی بات ہے کہ بھائی ہمارے شہری ہیں, ان کے بنیادی حقوق جو ہے وہ اپنا کوئی ان پہ حرف نہیں آنا چاہیے, ان کو حق ہے کاروبار کا. ان کو جو بات کرنے کے جو حملہ ہوا تھا ان سے ہمدردی کرنی چاہیے تھی, بالکل کرنی چاہیے تھی. مگر یہ الفاظ کا چناؤ ہے نا, ان کے ذہن میں ہوتا ہے ووٹ لینے.
اچھا اب اسرائیل کو وہ کہتے ہیں جی تسلیم کر لیں. میں تو عمران خان کی رائے جو ہے اس کو بھی بالکل غلط سمجھتا ہوں, صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں. 2 ریاست کیا مطلب ہے؟ 3000 سال پہلے نکالے گئے, یہ بالکل سفید جھوٹ بولتے ہیں کہ جی مسلمانوں کا. وہ مسلمان تو جب وہاں جناب عمر فاروق اعظم بیت المقدس تشریف لے گئے تو 1600 سال گزر چکے تھے ان کو وہاں سے گئے ہوئے. وہاں تو کرسچن تھے, معاہدہ تو کرسچنس کے ساتھ ہوا, اور کئی معاہدے, رسول اللہ نے بھی ایک معاہدہ کیا تھا, یہ یوم آخرت تک میری امت ذمہ دار ہے کہ جہاں عیسائی اقلیت ہو ان کے حفاظت, جو بھی اقلیت ہو اس کی حفاظت کرے گی, لیکن عیسائی اقلیت وہ ڈاکومنٹ محفوظ ہے, اصل محفوظ ہے. جی سر. اب ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مسئلہ. آپ نے اسرائیل کو تسلیم کیا, آپ کا کشمیر کا کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے. بلیک میلر کی کوئی آخری حد نہیں ہوتی. وہ آپ سے کہیں گے ایران کے خلاف ہماری مدد کرو. اب ایران میں حالت یہ ہے کہ وہ ہر آدمی کہہ رہا ہے, ارکان پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں, وہ رضائی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں, ان کی بڑی اہمیت ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ ہے, اور سارا ایران کہہ رہا ہے پاکستان ہمارے ساتھ. بھائی وہ ٹھیک ہے, قتل ہو گیا تھا, قتل ہو گئے تھے لیاقت علی خان, لیکن انہوں نے مصدق کے خلاف CIA کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا. وہ اس کو لوگ طرح طرح کی تھیوریاں کہتے ہیں جی وہ بنیاد پرست تھا, تو وہ یہ تھا, تو فلاں تھا. امریکہ نے اس کو قتل کرایا, تحقیقات کر لینا کوئی, اور امریکی سے انکار کریں. امریکہ میں شواہد اس کے موجود ہیں, ثابت کیا جا سکتا. آپ افغانستان کے خلاف استعمال ہوں گے, اس کے بعد وہ آپ سے کہے گا, اڈے مانگے گا آپ سے کہے گا کشمیر کو بھولیں. او بھائی وہ منرلز کے لیے کہہ رہے ہیں, منرلز ہیں 90% چین کے پاس, منرلز چاہیے, انڈسٹری چل نہیں سکتی. اول تو یہ منرلز کیوں ان کو دے رہے ہیں؟ او بھائی آزاد آدمی جو ہے نا وہ صحیح فیصلے کر سکتا ہے. یہ غلامانہ ذہنیت, ہم کوئی آزادی شہزادی نہیں. قائد اعظم تھے تو آزادی تھی, لیاقت علی خان تھے تو آزادی تھی. لیاقت علی خان کے یہ پہلو بہت اچھا ہے, 1 روپے پیسے کا تو خیر 58 سے پہلے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے. غلام محمد نے کون سے پیسے کا, سکندر مرزا نے, چودھری محمد علی نے, چندری گر نے, سہروردی نے, فیروز خان نے, کسی نے نہیں پیسے بنائے. ٹھیک ہے نا جی. بات یہ ہے اسرائیل کو تسلیم کریں تو پھر اپنا جہاز پہ بیٹھیں اور چلے جائیں. ہارون صاحب یہ بات اور تسلیم کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ لوگ نہیں مانیں گے. اچھا ایک PTI نے کوئی تیاری اس پہ احتجاج کی نہیں کی ہے, کوئی. PTI کی سنگل ڈائمنشن ہے کارکنوں پہ ظلم بند, وہ تو مطالبہ تو ان کا ٹھیک ہے, خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے, ان کا مینڈیٹ واپس ہونا چاہیے, بات ہونی چاہیے. او بھائی فلسطین آپ کو یاد ہی نہیں, موقف ٹھیک ہے لیکن اس پہ پریشر بھی تو ڈالنا چاہیے نا. اچھا جماعت اسلامی ہے, جماعت اسلامی نے اپنی پالیسیوں کے ساتھ, میں نہیں کہتا اس کی نیت میں کوئی خرابی ہے, لیکن فہم و ادراک تو اتنا ناقص ہے, اپنے آپ کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے کہ کوئی عوامی تحریک چلا سکے. مولانا فضل الرحمان نمائشی چلائیں گے, وہ تو خود کہہ چکے ہیں امریکی سفیر سے, وہ ٹھگنی کا کیا نام تھا جو امریکی سفیر تھی, تو وہ اس سے کہہ چکے ہیں کہ این پیٹرسن سے کہ ہمیں موقع دیں. ہارون صاحب یہی میرا سوال. اچھا ANP نہیں کرے گی, MQM نہیں کرے گی, کر سکتی ہے تو یہ کر سکتی ہے PTI, اور وہ PTI نے تیاری ہی نہیں کی. PTI کو میں جب یہ کہتا ہوں کہ ان کو پتہ نہیں سیاست کیا ہے, پتہ نہیں سے مراد نہیں کہ ہم ذہین ہیں تو وہ سمجھدار نہیں ہے, مائنڈ اپلائی نہیں کرتے. خان صاحب کے ایسا برگد کا درخت ہیں خان صاحب, ہاں جی, کہ اس کے نیچے پودا ہی نہیں اگتا کوئی. ہارون صاحب یہی میرا سوال تھا جو آپ نے اس پہ بات کر بھی دی, کہ ایک ٹائم آیا جب کہیں پہ بلایا گیا مذہبی جماعتوں کو اور کہا گیا کہ عمران خان سے توجہ ہٹانی ہے تو آپ غزہ پہ اوپر مارچ کریں. ملین مارچ شروع ہو گئے, سارے سامنے آ گئے. اب جب کیٹاگوریکل یہ باتیں آ گئی ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اور مان آیا ہے پاکستان امریکہ کے سامنے, ہماری مذہبی جماعتوں کی طرف سے کوئی اف تک نہیں ہو رہی. اور سارے مذہبی جماعتوں کا مجھ سے علماء کے بارے میں اور مذہبی جماعتوں کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھے ہی نہ کریں. میری چونکہ معلومات ہیں, مجھے پتہ ہے بعض کا کاروباری مفادات ہیں,
بعض جو ہیں وہ سادہ لو ہیں، جیسے جماعت اسلامی کے امیر ہیں، وہ ان کا مال کا پیسے ویسے کا کوئی شوق نہیں ہے، پیسے ویسے کا کیا اس میں گرامی ان کا، حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ حافظ صاحب کو پیسے ویسے کا کوئی شوق نہیں ہے، نیچے ہیں نا لوگ، بزنس کرنا ہے نا جی، تو بزنس اور سیاست تو نہیں ہو سکتی، قائدین تو وکالت چھوڑ دی تھی۔ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بہتر ہے کہ میں کچھ نہ کہوں، میں نے خان صاحب کو منع کیا تھا کہ نام نہ بگاڑا کریں ان کا۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی اللہ نے مطلب کہ سوجھ بوجھ تو دی ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا بھائی خان صاحب ایسے آدمی ہیں، میری واقفیت بھی نہیں تھی، ملاقات بھی نہیں تھی، میرے والد جیل میں تھے تو یہ گئے ڈیرہ اسماعیل خان، تو ان سے ملنے کے لیے گئے اور یہ خیال کیا۔ وہ میں اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ تحریک لبیک کیا ہے؟ تحریک لبیک والوں کے پاس بائیسیکل بھی جن کے پاس نہیں تھے تو لینڈ کروزرز کہاں سے آ گئی ہیں؟ اچھا اے این پی ہے، اور کون سی پارٹی ہے؟ یہ علاقائی پارٹیاں ہیں، اے این پی، ادھر پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، ان کو کیا انٹرسٹ ہے؟ ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ امت کے ساتھ جڑنے، ایرانی کیسے برباد ہوئے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے دی۔ خمینی جیسا لیڈر اپنا ورثہ اتنا چھوڑ گیا ہے اعلیٰ کہ اسرائیل کے خلاف وہ ڈٹ گئے، زخم کھائے، ان کے الائز نے بھی کھائے، یمنیوں نے بھی دکھ جھیلے، وہ لبنان کی کیا تھی، حزب اللہ، وہ اس اور وہ اپنا حماس نے بھی، فلسطینیوں نے بھی، ہیں جی۔ تو لیکن یہ ہے کہ ایرانیوں نے امت سے الگ ہو کے کیا کمایا ہے جی؟ بھائی چلو ترکوں سے جنگ ہوئی تھی تو 400 سال پہلے ہوئی تھی نا، یہ عربوں سے جو جھگڑا تھا، ناراضگی تھی تو نفسیاتی زیادہ تھی اس میں، کہ وہ یا صدام حسین نے زیادتی کی تھی تو، لیکن انڈونیشیا سے بھی تعلقات نہیں پرجوش، انڈیا سے رکھے تعلقات، کیا کمایا جی انڈیا سے؟ انڈیا نے مساعد کے ساتھ مل کے تو ان کو نقصان پہنچایا۔ بھائی امت کے، بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، تاب خاک کاشگر، ہیں جی، اکٹھے ہوں، متحد ہوں گے۔ معافی چاہتا ہوں، قائد اعظم فلسطین کے لیے کیوں دل گرفتہ تھے؟ وہ علامہ اقبال جو ہیں ان کو وکالت جاتے ہوئے، لباس بدلتے ہوئے کوفت ہوتی تھی، مگر فلسطین تشریف لے گئے نا۔ بالکل اسرائیل بنا تو نہیں تھا، ایک آئیڈیا تھا اسرائیل، کیوں تشریف لے گئے؟ بھائی وہ تو ان کا مزاج نہیں تھا، تو فلاسفر جو ہے وہ سفر کرنا، یا ٹیپو کے مزار پہ گئے، یا مجدد الثانی، میرا خیال ہے نظام الدین اولیاء کے مزار پہ بھی گئے، اسپین گئے۔ لیکن جب فلسطین کا انہوں نے سفر کیا تو خود کہا کہ میں اتنا بیمار و معذور ہوں، لیکن یہ ہے کہ گئے۔ سر آپ کا جو انالیسس ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں نے کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ کر بھی نہیں رہی، کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں اگر کرنا چاہے، پی ٹی آئی بھی نہیں کر رہی، پھر تو ان کا راستہ آسان ہے، پی ٹی تسلیم آئی کریں گے، نے کچھ نہیں، تیاری نہیں کی، تیاری نہیں، پھر تو ابھی ان کے پاس وقت ہے، پی ٹی آئی کے پاس تیاری کر لیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو اس نظام نے، ریاست نے کر جو کوئی بات نہیں، اللہ برکت دے، ایک مخلص، جب آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، سیاست کے لیے نہ کریں، یہ سیاست کا موضوع نہیں ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہ سیاست کا موضوع نہیں ہے۔ بچے ذبح ہوئے، بوڑھے سسک کے مر گئے، بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہیں جی، مکان سب گرا دیے گئے، تاریخ انسانی میں اس ایسی صفاقی کے مظاہرے ریئر ہوں گے، ہیں جی۔ سر میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں دوبارہ اس پہ ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پہلے بھی بہت ظلم ہوا، آئندہ بھی پی ٹی آئی کو تو مار مار کے حشر نشر کر دیا جو مرضی ہو جی، مر جائیں، اللہ کی راہ میں مارے جائیں نا، تو لیکن وہ نہیں، اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے نا، یہ نہیں مریں گے، مارنے والے مر جائیں گے۔ ٹیپو زندہ ہے، ٹھیک ہے، آج 10ویں محرم ہے تو امام حسین اس زمین پر جتنے لوگ بستے ہیں سب سے زیادہ زندہ ہے، اتنا ذکر پیغمبران عظام کا نہیں ہوتا جتنا امام حسین کا ہوتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں اٹھا وہ کہاں مرتا ہے؟ مولانا روم نے کہا تھا کہ ایک آدمی نے کہا، انہوں نے کہا تھا، کسی نے کہا جب تک اے اللہ
جب تک میں تیرا بندہ نہ بن جاؤں، جب تک تجھے پہچان نہ لوں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ تو ندا آئی، مطلب شاعری ہے ویسے، ندا آئی کہ جو میرا بندہ بن جاؤ تو مرتا ہی نہیں۔ بلے شاہ سی مرنا نہیں، غور پیا کوئی اور۔ بلے شاہ تو نہیں مرا، بلے شاہ نہیں مرا، وہ آپ لاہور سے باہر نکلیں ہر تیسری دکان کا نام ہے بلے شاہ۔ بلے شاہ ڈرائی فروٹ ہے، بلے شاہ سموسے ہیں، بلے شاہ کلاتھ مرچنٹ ہے، بلے شاہ جناب ریسٹورنٹ ہے، بلے شاہ ہوٹل ہے۔ ہاں جی بالکل صحیح۔ سلطان بابو بہت ہو گئے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ کوئی فقیر شاہ عبداللطیف بٹائی بہت ہو گئے، آج بھی نام وہ خوشحال خان کھٹک زندہ ہے، شیر شاہ سوری زندہ ہے۔ بالکل سر، عمران خان صاحب کے دور میں بھی ان کے اوپر دو چیزوں کا بہت دباؤ تھا، ایک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اور ایک انڈیا کے ساتھ کشمیر کو پس پش ڈال کے اور معاملات ٹھیک کرنے کا۔ انہیں عمران خان پریشر کہاں لیتا تھا جی؟ عمران خان کی مٹی جو ہے نا وہ پتہ نہیں وہ کس چیز سے گوندی گئی ہے۔ عمران خان خود فرماتے تھے، میں نے جگہ یار نہ کیا کرو یار، کہتے اللہ نے دو مخلوقات پیدا کی، ایک انسان پیدا کیا، ایک پٹھان پیدا کیا، اور میں نے کہا نہ کرو یار، اس میں تحقیر کا پہلو نکلتا ہے یار، مطلب یہ نہ کہا کرو۔ تو وہ تو پھر انہوں نے چھوڑ ہی دیا، میرے کہنے پہ نہیں چھوڑا، بعد میں چھوڑا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو سر میرا خیال ہے کہ اس کے وہ نہیں لیتا پریشر، جو آدمی یہ کہے اس سے سوال کیا گیا، دیکھیں نا یہ تو بعد کا قصہ ہے نا، کہ اس نے ان سے کہا کہ شہادت کی آرزو ہے، کس سے کہا تھا آپ کو یاد ہے؟ کس سے کہا تھا شہادت کی تمنا ہے مجھے؟ عمران خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے کس سے کہی تھی یہ بات؟ انٹرویوز میں جو وہ یار جیل میں جو ملنے کے لیے، اچھا علامہ راج ناصر عباس صاحب، بالکل اس سے بہت پہلے کسی نے کہا تھا کہ بھائی یہ آپ گرفتار ہو سکتے، اس نے کہا گرفتاری؟ اور میں جس دن سیاست میں آیا تھا میں نے فیصلہ کیا تھا بھی قتل ہوتا ہوں تو ہو جاؤں۔ بالکل بالکل ایسی ہے۔ وہ ایک شاعر تھا، اب نام یاد آ جائے شاید، تو وہ شراب پینے پہ اس کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا، ایران میں جنگ ہو رہی تھی، تو اس نے سعد بن ابی وقاص کی اہلیہ سے کہا دل کیسا تڑپتا ہے، زنجیروں سے بندھا ہوا ہوں، جہاد کے لیے آیا تھا، غلطی ہو گئی، اور زنجیریں کھول دو مجھے لڑنے دو۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ اس کو معاف کر دو، پھر اسے چھوڑ بھی دی۔ ہاں جی، وہ شراب کی وجہ سے پکڑا ہوا تھا۔ سر میں آخر میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں کہ عمران خان صاحب کو ان کے 5 لیڈرز ملنے گئے، تو جیسے جا کے بیٹھے تو عمران خان صاحب نے فوراً ہی سب سے پہلے ایک لیڈر کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم محسن نقوی قاتل سے کیوں ملے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کے لیے ملا ہوں نا۔ تو خان صاحب نے کہا کہ میرے لیے مت ملو۔ انہوں نے کہا جی مجھے فکر ہے آپ کی، آپ جیل میں ہیں۔ عمران خان نے کہا جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے، نعمت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کی نعمت ہے، میں یہاں پہ تفاسیر پڑھ رہا ہوں، مختلف تفاسیر کا کمپیریزن کر رہا ہوں۔ یہ آپ کو میں نے کتنی دفعہ کہا کہ وہ نعمت ہے، لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو۔ بالکل۔ تو سر میرا خیال ہے کہ نیکسٹ جو ٹاپک ہے نا اس پہ ہم الگ سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کافی جو ہے وہ ٹائم ہو گیا ہے۔ تو نیکسٹ ہم نے ذرا بات کرنا ہے چین، انڈیا، پاکستان اور امریکہ پہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ان ایشوز پر بات کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔